معلومات کے اس چینل میں آج ہومیوپیتھی ادویات کی حیرت انگیز خصوصیات کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو ہومیوپیتھی طریقے علاج میں بہت سی باتیں ایسی نظر آتی ہیں جو بظاہر عجیب سی لگتی ہیں، مگر جب اس کے شفا بخش پہلوؤں کو دیکھیں تو اور بھی حیرانی ہوتی ہے۔ قبل اس کے کہ ویڈیو میں آگے بڑھیں، آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ ہاں، تو بات ہو رہی تھی کہ ہومیوپیتھی طریقے علاج میں کئی حیران کن باتیں ہوتی ہیں جو بظاہر ماننے میں نہیں آتی، مگر عملی طور پر ان کو مد نظر رکھ کر جب کوئی ڈاکٹر دوا دیتا ہے تو مریض کی شفا کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مثلاً وہ درد جو جسم کے کسی ایسے عضو کی خالی جگہ پر محسوس ہو جسے بیماری کی وجہ سے کاٹ دیا گیا ہو، بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں سے عضو تو کٹ چکا ہوتا ہے اور کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، لیکن تکلیف بدستور محسوس ہوتی ہے۔ بسا اوقات ٹانگ تو کٹ جاتی ہے، مگر اسی ٹانگ کے پاؤں کے انگوٹھے کی جگہ پر مریض ایسا درد محسوس کرتا ہے گویا واقعی وہاں کوئی انگوٹھا موجود ہو جو درد کر رہا ہو۔ ایسے درد میں آرنیکا اور لیڈم بہت کام آتی ہے۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ عضو کٹنے سے پہلے کیا بیماری تھی تو اس کا علاج ہونا چاہیے، کیونکہ اعصاب اور ذہنی ریشوں نے اس بیماری کو اپنی یادداشت میں محفوظ رکھا ہوا ہے، اور یہ دراصل یادداشت کا درد ہے۔ جب اس بیماری کا علاج کیا جاتا ہے تو سارے اعصاب کو یہ پیغام مل جاتا ہے کہ ایسے درد کے خلاف انہیں کیا رد عمل دکھانا ہے۔ دوسری بات جو بہت ہی حیران کن ہے وہ ہومیوپیتھک میں استعمال ہونے والی مشہور دوا سلیشیا ہے۔ سلیشیا عموماً متعدی بیماریوں، پھوڑے، پھنسیوں میں بہترین کام کرتی ہے۔ اسی طرح بے جان چیزوں کے خلاف حیرت انگیز بلکہ ناقابل فہم رد عمل دکھاتی ہے۔ مثلاً اگر جسم میں لوہے کا کیل داخل ہو جائے، کوئی اور چیز غلطی سے نگل لی جائے، گلے میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے یا بندوق کے چھرے جسم کے اندر رہ جائیں، تو سلیشیا اس قسم کی چیزوں کو جسم سے باہر نکالنے میں حیرت انگیز کام دکھاتی ہے۔ اس کے دو طرح کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر چھوٹی طاقت میں دی جائے تو معروف جگہ پر آہستہ آہستہ خون کی فراہمی تیز کر کے تیزی سے جراثیم کو مار کر پیپ بنائے گی، اور ان پھوڑے پھنسیوں کو جو عام طور پر ہفتہ 10 دن میں پک کر پھٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، 2-3 دنوں میں ہی پکا کر پھٹنے کے لیے تیار کر دے گی۔ اس سے تکلیف بھی نسبتاً کم ہوتی ہے اور پیپ بھی زیادہ نہیں بنتی۔ زخم کا سوراخ بھی معمولی سا ہوتا ہے جو دیکھنے میں بدنما معلوم نہیں ہوتا۔ یاد رہے کہ یہاں سلیشیا 6X بہت اچھا کام کرتی ہے چھوٹی طاقت میں، یا اگر وہ نہ ہو تو پھر 30 میں دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر سوئی جسم میں داخل ہو جائے یا کسی دھات یا کنکر کا ٹکڑا جسم کے اندر کہیں پھنسا ہو تو سلیشیا اسے باہر دھکیل دیتی ہے اور اسے پراسرار طریق پر باہر نکال دیتی ہے کہ اب تک سائنسدان یہ سمجھ نہیں سکے۔ کسی مریض کی انٹریوں میں سوئی پھنسی ہوئی تھی۔ ایک مشہور ماہر ہومیوپیتھ ڈاکٹر ایک ایلوپیتھک سرجن کا ذکر کرتے ہیں کہ سرجن نے اس خطرناک صورتحال میں جہاں آپریشن خطرناک تھا،
सलेशिया की शोहरत सुनकर उसे सलेशिया दी। कुछ अर्सा के बाद अंदरूनी अज़ा को ज़ख्मी किए बगैर वो सुई खुद ही जिस्म से बाहर निकल गई। एक मारूफ व माहिर डॉक्टर अपना एक तजर्बा यूँ बयान करते हैं कि एक दफ़ा एक बच्चे के पाँव में शीशे का एक बड़ा सा टुकड़ा चला गया और वो भी टेढ़ा। टुकड़ा पाँव की हड्डी तक पहुंचकर वहीं फंस गया। पाँव इतना सूज गया था कि डॉक्टरों ने ऑपरेशन से इनकार कर दिया। उसे मैंने 1 महीना के लगभग मुसलसल सलेशिया खिलाई। सलेशिया ने बहुत सलीका से उस टुकड़े को निकाल बाहर किया और ज़ख्म भी जल्द मुंतमिल हो गया। आखिर में मैं आपसे ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि ये वीडियो मालूमात की बिना पर पेश की जा रही है। किसी भी मर्ज़ के लिए अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा करके होम्योपैथी अद्वियात इस्तेमाल करें। अभी सलेशिया दवा के मतलब कुछ और हैरानकुन मालूमात पार्ट 2 में ज़िक्र की जाएंगी। अपनी कीमती आरा से और कमेंट से ज़रूर आगाह करें। आपकी आरा मज़ीद बेहतरी के लिए मुफीद साबित हो सकती हैं। अच्छा, फिर अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।